ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ پانی جب پایا ہر ایک تشنا دہن یاد آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سلام علیکم، میں ہوں حسن آصف۔ ناظرین، آج ہم اپنے اس پروگرام میں انقلاب کربلا میں خواتین کا کیا کردار تھا اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ناظرین، ماہ محرم الحرام تاریخ انسانیت میں ظلم و ستم، معاشرے کی بے راہ روی اور انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف ایک عظیم انقلاب کی بنیاد ہے۔ وہ انقلاب جس کی بنیاد نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے رکھی، اور ایسی بنیاد رکھی کہ کربلا ہر زمانے میں ظلم و جبر اور استحصال کے خلاف مظلوم انسانوں کا استعارہ بن گئی۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام کی تحریر کے دو رخ تھے۔ ایک رخ فداکاری اور شہادت کا تھا، اور دوسرا رخ پیغام پہنچانے کا تھا۔ یہ پیغام پہنچانا سختیاں جھیلے بغیر ممکن نہیں تھا۔ خواتین کا اصلی کردار اس دوسرے رخ کو پورا کرنے میں ظاہر ہوا۔ اس کے علاوہ خواتین مجاہدین کی تربیت اور جنگ میں ان کے جذبے کو ابھارنے کا اور میدان کی طرف بھیجنے کے حوالے سے بھی اپنا کارگر کردار ادا کرتی رہیں، اور دوسرے کاموں میں بھی مددگار رہیں، لیکن ان کا اصل مقصد اور کردار پیغام کربلا پہنچانا تھا۔ ناظرین، رخصت حسینی اور اسلام کی تبلیغ کے حوالے سے خواتین کے کردار پر گفتگو کرنے سے پہلے دو باتیں بتانا ضروری ہیں۔ پہلی یہ کہ سید الشہداء علیہ السلام کے امور باقاعدہ طے شدہ مصلحت کے مطابق تھے، اور سفر کی تکلیفوں سے واقف ہونے کے باوجود اپنے ساتھ اپنے اہل بیت کو لے جانا بھی اسی وجہ سے تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الہام کے ذریعے جو خواب دیکھا تھا، حکم دیا کہ اس میں حضور نے فرمایا خداوند عالم کی مشیت مستورات کو قیدی دیکھنا ہے۔ ناظرین، اس سے امام حسین علیہ السلام سمجھ گئے کہ اہل بیت عصمت و طہارت کی قید رضائے خدا ہے۔ آپ نے مصلحتیں اسی میں دیکھیں کہ اہل بیت کو ساتھ لے جائیں۔ امام نے اپنے طے شدہ پروگرام کے مطابق در حقیقت اپنے تمام اسلامی ملکوں کے مختلف شہروں حتیٰ کہ دارالخلافہ میں بھیجے، جنہوں نے حضرت کا پیغام سب لوگوں تک پہنچا دیا۔ دوسرا مطلب عورتوں کے تاریخی کردار کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے۔ کوئی بھی خواتین کے تاریخی کردار سے انکار نہیں کر سکتا، کم از کم خواتین کے بلا واسطہ کردار کو سب تسلیم کرتے ہیں، اس لحاظ سے کہ ایک عورت ہی مرد کی تربیت کرتی ہے، اور وہی مرد تاریخ پر اثر انداز ہوتا ہے، اور عورت کا مرد کی تعمیر میں جو کردار ہوتا ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے جو مرد تاریخ بنانے میں ادا کرتا ہے۔ تاریخی کردار کے حوالے سے عورتوں کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی وہ عورتیں ہیں جو ایک قیمتی چیز کی طرح ہوتی ہیں، لیکن ان کا کوئی عمل دخل نہیں رہا، جیسا کہ اکثر عورت کو انسان کے بجائے ایک قیمتی شے سمجھتے ہیں، جیسے گھر کی چار دیواری میں بہت ہی حفاظت سے رکھا جانا چاہیے۔ یہ عورتیں اپنے اسی قیمتی ہونے کے تصور سے مردوں پر کارگر ثابت ہوتی ہیں۔ ایسے معاشرے میں تاریخ ساز صرف مرد ہوتے ہیں۔ ناظرین، دوسری قسم یہ کہ بعض معاشرے میں عورت ایک شے ہونے کے تصور سے باہر نکل کر معاشرے میں وارد ہو جاتی ہے، مگر اپنی حدیں کھو بیٹھتی ہے، تمام مقامات پر موجود ہونے کی وجہ سے اپنی اہمیت کھو دیتی ہے، اور عورت کو مرد کی نظر میں وہ احترام اور عزت نہیں دی جاتی جو اسے ملنی چاہیے۔
ناظرین، مگر مذہب اسلام کی نظر میں عورت کی بڑی ہی اہمیت ہے، یعنی ایک طرف سے علمی مہارت، شجاعت، قوت ارادی جیسے معنوی اور انسانی کمالات حتیٰ کہ معنوی فضائل کو اعلیٰ سطح پر رکھتی ہوں، اور دوسری طرف سے بد کردار نہ ہو۔ قرآن کریم نے عورت کو یہی قدر و منزلت عطا کی ہے۔ مثلا حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ مخاطب قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس درخت کے نزدیک نہ جانا۔ حضرت سارہ سلام اللہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح فرشتوں کو دیکھتی تھیں اور ان کے ساتھ گفتگو کرتی تھیں۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو خداوند عالم کی جانب سے رزق عطا ہوتا تھا، جس سے حضرت زکریا علیہ السلام بھی تعجب میں پڑ جاتے تھے۔ تاریخ اسلام میں ایسی عورت کا بہترین نمونہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ آپ اس بات پر خوشی کا اظہار کرتی ہیں کہ آپ کو جب حضور اکرم کی طرف سے صرف گھر کے کاموں پر مامور کیا گیا، مگر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا گھر میں پردے کے پیچھے سے ایسا خطبہ ارشاد فرماتی ہیں کہ بو علی سینا جیسے فلسفی بھی توحید کے بارے میں ایسے دقیق مطالب انشاء کرنے سے عاجز نظر آتے ہیں، لیکن جناب سیدہ سلام اللہ علیہا یہ خطبہ پس پردہ ارشاد فرماتی ہیں، یعنی جناب سیدہ نے مردوں کے مقابل اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہوئے یہ ثابت کر دیا کہ عورت معاشرے میں کس حد تک فائدہ مند ہو سکتی ہے، جس کی مثال کربلا کے میدان، دربار شام اور قید شام میں جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کر دکھائی۔ تاریخ کربلا صرف مرد کی ترکیب دی ہوئی نہیں ہے، بلکہ مرد اور عورت دونوں نے مل کر اسے تشکیل دیا ہے، لیکن ہر ایک نے اپنے حدود میں رہتے ہوئے اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ ناظرین، مردوں کا کردار تو روز عاشورہ میں واضح ہے، مگر خواتین کا کردار، خاص کر ثانیہ زہرا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا کردار، جو عصر عاشورہ کے بعد صحیح طور سے شروع ہوا، جبکہ صبح سے اپنوں کی شہادتیں ہوئیں اور ان لاشوں پر گریہ بھی کیا اور اپنی گود کے پالوں کو خون میں نہایا ہوا دیکھا، برسوں کی محنت کو خاک میں ملتے ہوئے دیکھا، اور پھر بعد شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام سب کی ذمہ داری آپ کے سپرد ہو گئی، کیونکہ سید سجاد علیہ السلام غش کی حالت میں تھے۔ جناب زینب اور ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے اپنوں کی لاشوں پر اس انداز میں گریہ کیا کہ دوست اور دشمن سب رو دیے۔ یہ در حقیقت آزائے امام حسین علیہ السلام کی پہلی مجلس تھی جو جناب زینب نے برپا کی۔ سید سجاد، خواتین اور بچوں کی ذمہ داری آپ کو امام حسین علیہ السلام رخصت آخر دے کر گئے تھے۔ در کوفہ پر جناب زینب نے لہجہ حیدری میں اور حیائے زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ ایسا خطبہ دیا کہ جس نے لوگوں کے ذہنوں میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اعلیٰ ترین خطبوں کی یاد تازہ کر دی۔ اس خطبے میں جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کوفیوں کو ان کے کیے پر سخت ملامت کی۔ ناظرین، اگر کربلا میں خواتین نہ ہوتیں تو دشمنان دین ان ظلموں کو چھپا دیتے، مگر جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کربلا میں ہوئے ہر ظلم کو لوگوں میں بیان کیا، خطبے دیے، مجلسیں برپا کی۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں بہت سے چراغ روشن کیے تاکہ اسلامی شریعت ہمیشہ کے لیے منور ہو جائے، تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے ان چراغوں کی حفاظت کی۔ اگر کربلا کے واقعے کو رنگ دینے والے حضرت امام حسین علیہ السلام تھے تو اسے مکمل کرنے والی جناب زینب تھیں۔ اگر امام حسین نے اپنے لہو سے شریعت رسول کی تصویر میں رنگ بھرا تو اس تصویر میں روح جناب زینب سلام اللہ علیہا نے ڈالی۔ اگر حضرت امام حسین علیہ السلام نے دین کو بچانے کے لیے اپنا سر دے دیا تو زینب نے نانا کے دین کی خاطر اپنی چادر دے دی۔ شام و کوفہ کے بھرے بازاروں میں بے مخنہ و چادر پھریں۔ خطبوں کو سن کر لوگ پکار اٹھے کہ یہ تو علی بول رہے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی شیر دل بیٹی نے یزید کے بھرے دربار میں اس کی حشمت و حکومت کے مظاہرے کے باوجود اپنی سیرت کی عظمت سے شکست دے کر
ذلیل و رسوا کر دیا اور اپنے خاندان کی روحانی پاکیزگی اور حقیقی عظمت کا پرچم لہرا کر بنی امیہ کی ناک کو ذلت کی خاک پر رگڑ دیا۔ عصر عاشور تک ہر جگہ حضرت امام حسین کا عکس نظر آتا ہے اور بعد عصر عاشور ہر مقام پر زینب نمایاں ہے۔ کربلا کی ہر خاتون کی ذمہ داری آپ پر ہو گئی۔ آپ کی سوچ سب کی سوچ بنی ہوئی تھی۔ ایک ہی وقت میں جناب زینب توحید کی محافظ، رسالت، امامت کی سرپرست، مقصد حسینی کی نگران، کربلا کی ترجمان، بیواؤں کا سہارا، یتیم بچوں کی آس اور سالار قافلہ بھی، تازیانوں کی ڈھال بھی اور دشمنوں کی باتوں کا جواب بھی دینا۔ حدیث عشق کا باب جو امام حسین نے لکھا وہ جلد رقم ہو گیا، مگر جناب زینب کو اپنا باب لکھنے میں 16 ماہ لگے۔ آپ کو ایک ایک لمحہ نہایت اذیت اور کرب کے ساتھ گزارنا پڑا، مگر حضرت علی کی شیر دل بیٹی نے شام اور کوفہ فتح کر کے کربلا کی لاج رکھ لی، کیونکہ کربلا جناب زینب کے بغیر نامکمل تھی۔ امام حسین نیزے پر قرآن پڑھ رہے تھے تو جناب زینب تفسیر کرتی جا رہی تھی اور پتھر بھی کھاتی جا رہی تھی۔ جناب زینب کے اس امتحان نے عورت کو معراج عطا کر دی۔ جب رہائی کا حکم جناب زینب نے سنا تو امام زین العابدین علیہ السلام کہا کہ بیٹا، ابھی تو ہم نے اپنے شہیدوں کا ماتم نہیں کیا، لہٰذا یزید سے کہہ کر ایک مکان خالی کروا دو جس میں ہم اپنے وارثوں کا ماتم کر سکیں۔ دمشق وہ جگہ ہے جہاں کے لوگ سچائی کو نہیں جانتے تھے کہ یہ شخصیتیں کون تھیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی یہ شیر دل بیٹی سمجھ گئی کہ یزید مہربان ہو کر رہا نہیں کر رہا ہے، بلکہ اسے یہ ڈر ہے کہ کہیں انقلاب نہ آ جائے، اس لیے وہ مجبور ہو کر رہا کر رہا ہے۔ جناب زینب نے امام سجاد علیہ السلام سے فرمایا، بیٹا اس سے کہو کہ ایک مکان خالی کروا دے تاکہ ہم اپنے وارثوں کا جی کھول کے ماتم کر سکیں۔ ارباب غم وہی ہوا جو بنت علی تصور کر رہی تھیں۔ یزید نے فوراً ایک مکان خالی کروایا۔ دمشق کے لوگ واقعات کربلا سے بالکل ناواقف تھے، انہیں ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ آل رسول ہیں۔ مکان خالی ہوا۔ بہت سے قبیلہ قریش جو ابھی تک تعزیت کے لیے نہیں آئے تھے، اب جو انہیں معلوم ہوا کہ عزائے حسین برپا ہوئی ہے تو دمشق کی عورتیں سیاہ لباس پہن کر آنا شروع ہوئیں اور امام حسین کا پرسہ دیا۔ ام کلثوم نے مرثیہ پڑھا اور تمام خواتین نے گریہ و زاری کی۔ ناظرین، شہزادی زینب نے امام سید سجاد سے فرمایا کہ بیٹا یزید سے کہو کہ وہ ہمارا لٹا ہوا سامان واپس کر دے، کیونکہ ہمارے مال و اسباب میں مقنع فاطمہ زہرا اور ان کا پیراہن ہے۔ یہ چیزیں ہمیں واپس دلا دی جائیں تاکہ دستے زہرا سے مس ہوئی چیزیں نامحرموں کے پاس نہ جائیں۔ جب اہل حرم کا لٹا ہوا سامان واپس آیا تو ہر بیوی نے اپنے وارثوں کی چیزوں کو لے کر بہت ہی گریہ کیا۔ یہ دل خراش منظر دیکھ کر دشمن بھی رو دیے، کیونکہ سامان کے ساتھ سرائے شودا بھی یزید نے واپس کیے تو اس وقت اہل حرم میں ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ اس وقت سیدانیوں کے بین سے زمین و آسمان کانپ اٹھے۔ دمشق کی عورتیں جن کو اہل حرم سے ہمدردی تھی وہ ایک ایک بیوی سے پرسان حال ہوئی اور جناب زینب رباب کے پاس آ کر پوچھتی تھیں کہ بی بی آپ پر کیا گزری۔ جناب رباب سے رو رو کر کہتی تھیں، میرا 6 مہینے کے ننھے علی اصغر کو دن کا بھوکا پیاسا ظالموں نے تیر ستم سے شہید کر دیا، اس معصوم کا سر نو کے نیزہ پر بلند کر دیا اور میری بچی سکینہ زندان شام میں اپنے بابا کے انتظار میں سو گئی اور میں ان دونوں کو جنگل میں اکیلا چھوڑ کر چلی آئی۔ اسی طرح ہر بیوی نے اپنے اوپر ہوئے ظلموں کی داستان شام کی عورتوں کو سنائی، جسے سن کر تمام خواتین نے اپنا منہ پیٹ لیا اور رو کر کہنے لگیں، آہ ہمیں اس ظلم کی خبر نہ تھی، خدا یزید پر لعنت کرے، اس کی حکومت تباہ اور برباد ہو کہ اس ظالم نے اولاد رسول کو ذبح کیا اور ناموس رسول کو بے پردہ بازاروں میں بے مخنہ و چادر پھرایا۔ ناظرین، اگر جناب زینب یہ مجلس برپا نہ کرتیں تو وہاں کی عوام کو صحیح حالات کا پتہ کبھی نہیں چلتا۔
दुश्मन इस्लाम कोई भी कहानी मंड के बता देते, मगर बीवी ने अपने खुतबों से दरबार यजीदी की जड़ों को उखाड़ फेंका और आज दुनिया के कोने कोने में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके बावफा साथियों का मातम होता है। दुश्मन इस्लाम ने सोचा था कि करबला के मैदान पर जो वो जुल्म कर रहा है वो किसी को पता नहीं चलेगा, मगर खून हुसैन ने इस करबला के मैदान में हुई शहादतों का रंग दिखा दिया और शहजादी ज़ैनब ने मदीने में जाकर गिरिया करके सबके दिलों में मोहब्बत इमाम हुसैन और शहदाए करबला पैदा कर दी और दुनिया के हर कोने से आज सदाए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बपा हो रही है। नाजरीन, हम शुक्रगुजार हैं उस बीबी के जिन्होंने हम सबको करबला के हर जुल्म से आगाह किया, जिसको सुनकर हमारी आंखें अश्कबार होती हैं और दिल दर्द व गम से भर जाते हैं और ये अफसोस होता है कि काश उस वक्त हम भी करबला के मैदान में मौजूद होते। नाजरीन, हर मोमिन का फरीज़ा है कि वो पाबंदी से नमाजें अदा करे और इंसाफ का साथ दे, कभी किसी को दुख ना पहुँचाए, क्योंकि हम सब शहजादी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की दुआओं का नतीजा है। उन्होंने खुदावंद आलम से दुआ की थी कि परवरदिगार हमें एक कौम अता कर जो हमारे लाल का गम मनाए, और वो कौम हम सब मोमिनीन हैं, तो हमें चाहिए कि हम ऐसा किरदार अदा करें जिससे कभी किसी को कोई परेशानी ना हो और हमारे किरदार से अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम और अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम भी राज़ी रहें। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह आप इसी तरीके से, और हमारी दुआ भी यही है, आप मजलिसों और मातम अंजुमन नौहा खानी में इसी तरह से शिरकत करते रहिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।